انتہائی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں، آج کل شیعہ حضرات اہل سنت پر تابڑ توڑ حملے کرنے میں مصروف ہیں۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ پچھلے دنوں چند لوگوں نے جو شیعہ کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، ایک انتہائی سنگین پریس کانفرنس کی۔ جس میں انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی 3 شہزادیوں کا انکار کیا اور کہا کہ بس بیٹی صرف ایک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہوتا ہے؟ ہم تو رضی اللہ عنہ نہیں لکھیں گے۔ اس طرح کی انہوں نے 4 باتیں کیں، جس پر بحمد اللہ میں نے اس کا جواب دیا، اور وہ جواب ایسا تھا کہ ٹیلی فون کر کے اکابرین اہل سنت نے بھی مبارکباد دی، اور خود اہل حدیث حضرات میں سے اور علماء دیوبند میں سے مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا معاویہ اعظم، انہوں نے کہا آپ نے اہل سنت کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر ایک خبیث قسم کا ذاکر، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ننگی گالیاں دیں۔ وہ تو اب جیل میں پڑا ہے۔ پھر ایک اور ذاکر آصف رضا علوی، آج کل بڑا اس کو اٹھاتے پھرتے ہیں شیعہ، اس نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا اور تاریخ بھی مقرر کر دی 18 ذو الحج، اور بڑے دھڑلے سے اعلان کیا کہ 18 ذو الحج عید غدیر ہے، اور ہم جامعہ امینیہ رضویہ میں غازی عباس کا علم لہرا کے جائیں گے۔ ہم نے کہا بچوں تمہیں پتہ نہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، غازی عباس بھی ہمارے ہیں۔ بھاگ گیا۔ یعنی سوشل میڈیا پر شیعہ بھی اسے کہہ رہے ہیں تو نے تو ہمارا بیڑا غرق کروا دیا ہے۔ پھر سندھ کا ایک ہے عبداللہ جروار، اس نے ہمیں چیلنج کر دیا مناظرے کا۔ 4 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس کا چیلنج قبول کیے ہوئے، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر امریکہ کے اندر سندرال، یہ خوشاب کے علاقے کے قریب ایک گاؤں ہے،
وہاں کا رہنے والا آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سندرالوی، اس نے چیلنج کر دیا جی میں مناظرہ کروں گا، آیتیں ہم دکھائیں گے، میں اکیلا جامعہ امینیہ میں آؤں گا، تم جتنے مرضی بندے ساتھ لے آنا، اور ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور نص قطعی سے ثابت کریں گے حضرت علی منصوص من اللہ خلیفہ ہیں۔ میں نے اس کو رات بھی کہا، میں نے کہا ہزاروں دلائل ہم نے تمہیں معاف کیے، ہزاروں میں 1000 ہوتا ہے نا، تو 1000 میں سے 999 دلیلیں معاف، صرف ایک دلیل دے دو قرآن مجید سے، کیونکہ دعویٰ ہے نا تمہارا منصوص من اللہ خلیفہ ہیں، قرآن میں لکھا ہو ان علی خلیفۃ رسولی بعدہ بلا فصل، کہ نبی پاک کے بعد پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہوں گے، وبعدہ الحسن، ان کے بعد مولا حسن خلیفہ ہوں گے، ثم الحسین، پھر حسین خلیفہ ہوں گے۔ کہ ترتیب بتاؤ نا 12 کی، تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے، تو اللہ جو مقرر کرتا ہے پھر وہ قرآن میں اعلان ہوتا ہے نا، تو دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے۔ اور پھر ان کے دعوے کے مطابق 11 امام آ چکے ہیں، 12ویں غائب ہیں اور وہ ابھی تشریف لائیں گے۔ اب یہ جو درمیانی پیریڈ ہے، اس عرصہ میں خلیفہ کا انتخاب کون کرے گا؟ اس عرصے میں یہ بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ اللہ کا اعلان ہے یہ 12 میں مقرر کر رہا ہوں، درمیان میں یہ جو خالی پیریڈ ہے اس کے اندر کون خلیفے کا انتخاب کرے گا؟ اہل سنت کے نزدیک نبی منصوص من اللہ ہوتا ہے، یہ جو حکومت کا سربراہ ہے، کبھی کبھی اللہ بھی بادشاہ مقرر کرتا ہے لیکن وہ پرانی باتیں ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلیفے کا انتخاب یہ عوام پر ہے، شورا امرہم شورا بینہم، ان کا معاملہ، ان کی حکومت مشورہ سے چلے گی، کوئی اوپر سے مسلط نہیں ہوگا، جن پر لوگوں کا اجتماع ہو جائے یا زیادہ لوگ جس کے ساتھ ہو جائیں، جیسے ووٹنگ ہے تو ان کا امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا ووٹنگ کے ذریعے۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کو خلیفہ نہیں مانا، تو نہج البلاغہ کے اندر ہے، نہج البلاغہ شیعہ حضرات کی وہ کتاب ہے جس کو قرآن سے بھی زیادہ مانتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے تم مجھے خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ میں کوئی مسلط تھوڑی ہوا ہوں، مجھے انہی لوگوں نے چنا ہے جن لوگوں نے ابو بکر کو چنا ہے اور عمر کو چنا ہے، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ شورا کا حق جو ہے یہ مہاجرین کو حاصل ہے اور انصار کو حاصل ہے۔ حاکم کا انتخاب کون کریں گے؟ مہاجرین و انصار۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اگر مہاجرین و انصار کسی بندے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام منتخب کر لیتے ہیں، کَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا،
تو یہ اللہ کی طرف سے بھی رضا کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اللہ بھی اس سے راضی ہوں جس سے مہاجرین راضی ہو گئے، جس سے انصار راضی ہو گئے۔ تو ایک دلیل بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ پھر زیادہ شور مچایا جاتا ہے آج کل، جس پر مناظرے کا چیلنج کیا تھا آصف رضا علوی نے، کہ سرکار کی بیٹیاں یہ 4 نہیں صرف 1 ہے، باقی 3 ربائب ہیں۔ اس پر میری چند گزارشات سن لیں۔ اسلام کا عمومی مزاج کیا ہے؟ پہلے لوگ بیٹے لے کر پالتے تھے، متبنہ، یا بیوی پیچھے سے بچے لے کر آتی، اس کو بھی پالتے تھے اور ان کو پھر اپنا نام دیتے تھے۔ جس طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ، باپ کا نام ہے حارثہ، لیکن جب سرکار نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تو لوگ کیا کہنے لگ گئے؟ زید بن محمد۔ پھر قرآن کی آیت آ گئی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ یہ جو تمہارے لے پالک ہیں نا، ان کے جو اصل باپ ہیں ان کے ناموں سے ان کو پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اب یہ ہے اسلام کا عمومی مزاج کہ بچے کی ولدیت کے لیے کس کا نام لیا جائے گا؟ اصل باپ کا۔ اب میرا پوری شیعہ کمیونٹی سے سوال ہے، ان شہزادیوں کو، زینب کو، رقیہ کو، ام کلثوم کو کیا کہا جاتا تھا؟ بنت رسول کہا جاتا تھا کہ نہیں کہا جاتا تھا؟ یا تو بتاؤ ان کو فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹی، فلاں کی بیٹی کہا گیا ہو کسی جگہ؟ اگر نہیں تو نام آتا ہے زینب بنت رسول اللہ، رقیہ بنت رسول اللہ، ام کلثوم بنت رسول اللہ، فاطمہ بنت رسول اللہ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا نام ساتھ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سگی شہزادیاں ہیں، نہ پچھلگ تھیں نہ لیپالک تھیں۔ ایک دلیل۔ اب دوسری، قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، ہم اردو پڑھتے ہیں، انگلش بھی پڑھتے ہیں، کوئی ساتھی ایسے بھی بیٹھے ہیں یہاں جن کو تھوڑی بہت فارسی بھی آتی ہے۔ آج کل تو فارسی کا کنڈا ہی نکل گیا ہے نا، پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ یہ جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان میں صیغے 2 ہیں، ایک کے لیے واحد کا اور ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا۔ لیکن عربی زبان ان سب زبانوں سے الگ ہے۔ عربی زبان میں ایک کے لیے واحد کا، 2 کے لیے تثنیہ کا اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا۔ جمع کا صیغہ عربی زبان میں کن کے لیے آتا ہے؟ 2 سے زیادہ کے لیے۔ کبھی کبھی عزت و تکریم کے لیے واحد کے لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، لیکن اس کے لیے دلیل ہوتی ہے، دلیل قرینہ، کہ یہاں واحد مراد ہے، جمع مراد نہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے اِنَّا جمع کا صیغہ ہے،
نحنو جمع کا صیغہ ہے، نزلنا الذکر، یہ نزلنا جمع کا صیغہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ دوسرا انا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، حافظون یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ اب یہ اتنے جمع کے صیغے ہیں، ترجمہ کیا بنا؟ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ صیغہ جمع کا آیا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ فرمانے والے دو سے زیادہ ہیں؟ نہیں، کیوں؟ دلیل موجود ہے نا، قرینہ موجود ہے نا، وہ کون سا؟ اللہ لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اچھا سمجھ آ گئی نا بات کہ جمع کا صیغہ جہاں بھی آئے گا اگر قرینہ موجود نہ ہو تو مطلب ہوگا دو سے زیادہ۔ اب جو میں نے خطبہ میں آیت پڑھی ہے، آیت کا حصہ، اللہ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک، کہہ دو سبحان اللہ، ثواب ہی ملتے ہیں نا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے اپنی بیویوں سے فرما دیجئے۔ ازواج جمع کا صیغہ، زوجۃ واحد، زوجتان تثنیہ، ازواج ہے جمع۔ ترجمہ کیا بنا؟ اے پیارے نبی غیب کی خبریں دینے والے اپنی دو سے زیادہ بیویوں سے کہہ دیجئے۔ نبی کی بیویاں کتنی ہیں؟ دو سے زیادہ۔ ازواج ایک آگے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے غیب کی خبریں دینے والے اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی شہزادیوں سے کہہ دیجئے۔ اگر ایک بیٹی ہوتی اللہ فرماتا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبِنْتِكَ، محبوب پیارے اپنی بیویوں کو بھی کہہ دے اور اپنی ایک شہزادی کو بھی کہہ دے۔ اگر دو ہوتی تو اللہ کہتا یا ایھا النبی قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبِنْتِكَ، حبیب پیارے اپنی بیویوں کو بھی کہہ دیجئے اور اپنی دونوں شہزادیوں کو بھی کہہ دیجئے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے غیب کی خبریں دینے والے اپنی بیویوں کو بھی آرڈر کرو، شہزادیوں کو بھی آرڈر کرو، اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی عورتوں کو بھی آرڈر کرو، با پرد رہیں، بے پرد نہ پھریں۔ تو قرآن نے کیا بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔
سب سے بڑا گواہ قرآن ہے، پھر دوسرا گواہ سرکار ہے، سرکار ہے نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ خدیجۃ الکبریٰ پر رحم کرے، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے مجھے قاسم دیا، مجھے عبداللہ دیا، مجھے زینب دی، مجھے رقیہ دی، مجھے ام کلثوم دی، مجھے فاطمہ زہرا عطا فرمائی۔ یہ سرکار دوسرے گواہ ہیں، نام لے لے کر فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تیسرا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی۔ مولا علی سے پوچھ لیتے ہیں نا، علی آپ فرمائیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، حضرت عثمان غنی سے فرمایا قد نلت من صہرہ ما لم ینالا، اے پیارے عثمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نہ ابو بکر کو عطا فرمائی نہ عمر کو عطا فرمائی، آپ تو نبی کریم علیہ السلام کے داماد بنے ہو۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، نہج البلاغہ، اور ان کی جتنی شروحات ہیں نا سب نے یہی لکھا کہ حضرت عثمان نبی پاک کے داماد کیسے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کے آرڈر سے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، پھر اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ تو یہ دو بیٹیاں سرکار کی حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔ تو سرکار کی بیٹیاں ہیں نور، نور ہیں، نور۔ اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین۔ حضرت عثمان کیا ہیں؟ ذوالنورین۔ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک سوائے حضرت عثمان کے کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی۔ ویسے حضرت علی کو بھی ذوالنورین کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ سرکار کی بڑی شہزادی کا نام کیا ہے؟ زینب۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا امامہ، اور یہ امامہ سرکار کو بڑی پیاری تھی۔ یہ بھی تو سرکار کی سگی نواسی ہے نا، سگی اور بڑی بیٹی کی بیٹی۔
اور پتہ کتنی پیاری تھی یہ سرکار کو. یہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے، ننھی امامہ نے چھلانگ لگائی اور نانا جان کی گردن پر سوار ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے سر اٹھایا، پکڑا، سینے سے لگایا، رکعت پوری کی. رکوع جانے لگے نا، نیچے اتارا، رکوع سجدہ پورا کیا. پھر جب اٹھنے لگے پھر سرکار نے ساتھ بٹھا لیا. کتنی پیاری تھی یہ سرکار کو. اچھا، ان کا ایک بھائی بھی تھا، امامہ کا ایک بھائی تھا، اس کا نام علی. ان کا نام کیا تھا؟ علی. نبی کریم علیہ السلام جب مکہ فتح کرنے جا رہے تھے نا، تو سرکار نے اپنی سواری کے پیچھے علی کو بٹھایا ہوا تھا. اچھا خیر، حضرت فاطمہ زہرا کا جب لگا نا انتقال ہونے لگا، تو حضرت فاطمہ زہرا نے نصیحت کی، علی میرے بعد تم نے شادی اور کرنی ہے تو میں تمہیں ایڈوائز کرتی ہوں کہ تم نے یہ شادی میری بھانجی امامہ سے کرنی ہے، کیونکہ میرے بچوں کے لیے امامہ سے بہتر ماں نہیں مل سکتی. تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کی وصیت کی وجہ سے اب مولا مرتضیٰ نے دوسرا نکاح کن کے ساتھ کیا؟ حضرت امامہ کے ساتھ. پہلے نکاح میں کون تھیں؟ حضرت فاطمہ. پھر نکاح میں کون آئی؟ حضرت امامہ. فاطمہ بھی نور، امامہ بھی نور. تو اب حضرت علی کے لیے بھی کہہ لو، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ، نور کی سرکار سے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین. اچھا، سرکار کی شہزادیوں میں سب سے بڑی ہیں حضرت زینب. چلو ایک اصول کافی کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں. شیعہ حضرات کا ایک مجتہد ہے جس کا نام ہے یعقوب کلینی. ہمارے ہاں جس طرح حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ، اسی طرح شیعہ حضرات کے نزدیک 4 معتبر کتابیں ہیں جن میں پہلا نام ہے کافی کا. پھر اس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی. یہ یعقوب کلینی نے یہ کتاب لکھی تو غار کے اندر اس کا رابطہ تھا امام غائب امام مہدی سے، شیعہ حضرات کے بقول. ہمارے نزدیک تو ابھی حضرت امام مہدی پیدا بھی نہیں ہوئے. اچھا، اس نے غار کے اندر جا کر یہ کتاب حضرت امام مہدی کو پیش کی. امام مہدی نے اس کتاب کو دیکھا تو کہا کافن لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کو کافی ہے. تو جو کتاب کافی ہے تمہارے لیے اسی کتاب کے اندر دیکھ لو بھئی، اسی کتاب کے اندر.
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے زینب عطا کی، رقیہ عطا کی، ام کلثوم عطا کی، فاطمہ زہرا عطا کی، اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، یہ بڑی شہزادی، ان کا نام ہے زینب۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ بھی اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب کی عمر شریف تھی تقریباً 10 سال۔ نام بھول رہا ہوں اس وقت میں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا مکہ شریف تو میں نے اپنے دیکھا کہ ایک آدمی ہے حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوا، اور کچھ لوگوں نے اس کے ارد گرد ہجوم کیا ہوا ہے، اور ہجوم کرنے والے اسے تھریٹ کر رہے ہیں، تھریٹ، اور وہ آدمی بڑے وقار اور سکون کے ساتھ جواب دے رہا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، چھوڑ دو گناہ کو، چھوڑ دو، یہ بت جو ہیں اچھے نہیں ہیں، چھوڑ دو ان کو، سچا مالک وہی ہے۔ تو لوگ جو ہے بڑا آگے سے تھریٹ کر رہے تھے، بول رہے تھے۔ جو سورج اوپر چڑھتا گیا پھر آہستہ آہستہ ہجوم کم ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکی آئی، نوعمر، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، ہاتھ میں کپڑا تھا۔ اس نے آتے ہی اس آدمی کو جو درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا، کپڑا بھی پیش کیا۔ تو اس آدمی نے نہ کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک صاف کیا، پانی کا پیالہ کیا، اور فرمایا، بیٹی تو بے فکر ہو کے جا، میرا اللہ میرا محافظ ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بندہ کون ہے اور یہ لڑکی کون تھی؟ تو لوگوں نے جواب دیا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا دین لے کے آئے ہیں، لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ لڑکی اسی کی بیٹی ہے جس کا نام ہے زینب، اس کا نام ہے زینب۔ اور خدا کے بندوں کچھ کتابیں پڑھ لیا کرو۔ یہ دعویٰ کرنا شیعہ کا کہ باقی 3 اگر بیٹیاں ہوتی تو ان کی شان بھی تو مذکور ہوتی نا، ان کی شان تو ملتی نہیں کسی جگہ بھی۔ یہ تمہارا کہنا ہے، شانیں ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں شانیں۔ اچھا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک بھانجا تھا جس کا نام ہے ابو العاص، ابو العاص بھانجا تھا۔ حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ، اس کا بیٹا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اپنی زینب کا نکاح اس سے نہ کر دیں۔ کتاب کے اندر صاف لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کبھی حضرت خدیجہ کو نہ نہیں کرتے تھے، نہ نہیں کرتے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب کا نکاح ہو گیا۔ اچھا، ابو العاص اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، اور ابھی تک مشرک مردوں کو اپنی بچیاں دینا یہ حرام نہیں ہوا تھا۔
پرانا رواج تھا، چلا آ رہا تھا، جائز تھا۔ تو ابو العاص سے حضرت زینب کا نکاح ہو گیا۔ اب بدر کی لڑائی ہوئی، ٹائم تو بالکل ہو گیا ہے، چل بس یہ ایک بات سنا کے نا پھر اجازت چاہتا ہوں۔ بدر کی لڑائی میں کچھ بندے مجبور ہو کر بھی کافروں کے ساتھ گئے تھے۔ ان میں ایک نبی کریم علیہ السلام کے چچا تھے حضرت عباس، اور دوسرے نبی کریم علیہ السلام کے یہ بڑے داماد ابو العاص یہ تھے۔ جب قیدی گرفتار ہوئے تو گرفتار ہونے والوں میں یہ دونوں بھی تھے۔ اب طے یہ ہوا تھا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑا جائے، یہ طے ہوا تھا نا۔ حضرت زینب تھی مکہ میں، ابو العاص تھے بدر کے قیدی مدینہ منورہ میں۔ حضرت زینب نے اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار بھیجا جو ہار شادی کے موقع پر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے گلے سے اتار کر حضرت زینب کے گلے میں ڈالا تھا کہ ابا جان یہ ہار لے لیجئے اور ابو العاص کو رہا کر دیجئے۔ اب سرکار کے سامنے جب وہ ہار پہنچا تو ظاہر کیفیت تو بدلی نا، وہ بیگم کی رفاقتیں یاد آئیں، وہ با وفا بیوی جن کے بارے سرکار فرماتے تھے ان جیسی مجھے اور کوئی نہیں ملی، وفائیں یاد آ گئیں، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیوں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا مجھے وہ میری خدیجہ یاد آ گئی ہے۔ اگر تم راضی ہوو تو یہ میں ہار اپنی زینب کو واپس نہ بھیج دوں؟ آقا ہم تو آپ کی خوشی میں خوش ہیں، آپ کی خوشی میں خوش ہیں، بھیج دیجئے۔ سرکار نے ابو العاص کو رہا کیا اور ساتھ ہار بھی واپس بھیجا، لیکن ایک وعدہ لے لیا، دیکھو اب تم جا کے نا زینب کو واپس بھیجو گے، زینب کو، ٹھیک ہے؟ ابو العاص ابھی اسلام نہیں لائے۔ کیسے کیسے باکردار لوگ دنیا کے اندر پائے گئے ہیں۔ گئے، وعدے کے مطابق حضرت زینب کو واپس بھیجنا چاہا، اونٹنی پر سوار ہیں حضرت زینب۔ ایک آدمی آیا بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے تاک کے نیزہ مارا۔ حضرت سیدہ زینب پریگننٹ بھی تھیں، نیزہ جسم پر لگا، غش کھا کر گریں، چٹان پر گریں، خیر واپس آ گئیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے دیور حضرت کنانہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ اب ایک قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے ملک شام، اور ابو العاص بھی اسی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، مکہ مکرمہ سے شام جائیں تو رستے میں مدینہ شریف آتا ہے نا، تو ابو العاص جو ہیں انہوں نے کئی کافروں کے پیسے لیے، وہ ہوتا ہے نا تجارت، شراکت پر تجارت، کہ مال لوں گا اتنا نفع میرا ہوگا اتنا تمہارا ہوگا، وہ بھی ان کے پاس مال تھا۔ واپسی پر مدینہ شریف پہنچ گئے تو سیدھا حضرت زینب کے پاس، فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، حضرت زینب سے کہا مجھے پناہ چاہیے۔ ادھر فجر کی نماز کا سلام پھرا، ادھر حضرت زینب نے آواز، مسلمانوں میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ تم نے آواز سنی جو میں نے سنی؟ جی آقا ہم نے سنی۔ فرمایا سن لو، ہماری قوم کا کوئی چھوٹا بندہ بھی اگر کسی کو پناہ دے دے گا تو حکومت اس کو پناہ دے دے گی، یہ قانون بن گیا اسلام کا۔ اب سرکار گھر تشریف لائے، حضرت زینب کو کچھ نصیحتیں کیں، فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بس ازدواجی تعلق نہیں قائم کرنا،
ویسے اس کی خدمت میں کمی نہ آئی، یہ سرکار نے تصریح کی۔ اب ابو العاص وہاں سے واپس چلے مکہ شریف، جن جن کافروں کا مال دینا تھا، پیسہ دینا تھا، وہ سب واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد کہنے لگے او مکے والو، اب تو تمہارا کوئی پیسہ مجھ پر ذمہ نہیں ہے نا، کل نہ کہنا کہ ابو العاص پیسے کھا گیا تھا، میں محمد عربی کا غلام بن کر اب مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ تو یہ ہیں حضرت ابو العاص، حضرت سیدہ زینب کے پہلے شوہر۔ موقع کبھی ملا تو آگے بھی بیان کرتے رہیں گے، سنتیں ادا کر لیجیے۔